آپ کے محلے میں کوئی شیعہ رہتا ہے، کوئی وہابی رہتا ہے یا کوئی غیر مسلم رہتا ہے تو اس کا حساب وہ خود دے گا، لیکن اگر روٹی نہ ملنے کی وجہ سے رات کو کوئی بھوکا سو گیا تو اے بندے، اس کا حساب تجھے خود دینا ہوگا۔ ایک امیر شخص تھا، اس کے پڑوس میں ایک فقیر رہا کرتا تھا۔ ایک دن امیر شخص کا بچہ فقیر کے گھر آیا، دیکھا کہ فقیر اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ امیر شخص کے بچے کی خواہش ہوئی کہ وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے، مگر فقیر شخص نے اس بچے کی طرف توجہ بھی نہ دی کہ بچے آ تو بھی کھانا کھا لے۔ بچے کی خواہش تھی کہ میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں۔ وہ بچہ روتا ہوا گھر میں آیا۔ باپ نے پوچھا کہ اے بچے، کیا ہوا؟ کیوں رو رہے ہو؟ کیا کسی نے تجھے مارا ہے؟ کہا نہیں، مجھے کسی نے نہیں مارا۔ وہ جو ہمارے گھر کے ساتھ ایک فقیر رہتا ہے نا، وہ اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے۔ میرا بڑا دل تھا کہ میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں، لیکن اس نے یہ تک نہیں کہا کہ بچے آ تو بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لے۔ اس نے میری طرف توجہ ہی نہیں کی، لہٰذا ہر قسم کا کھانا اس بچے کے لیے پیش کیا گیا۔ امیر شخص کا بچہ تھا نا، ہر قسم کا کھانا اس کے بچے کے سامنے رکھا گیا، مگر وہ کہتا تھا میں کھاؤں گا تو وہی کھانا کھاؤں گا جو فقیر کھا رہا تھا۔ امیر شخص مجبور ہو کر فقیر شخص کے دروازے پر گیا، اس غریب فقیر کی چوکھٹ پر آیا، کہا میاں، تو کھانا کھا رہا تھا اپنے بچوں کے ساتھ، تو نے میرے بیٹے کو اتنا تک نہیں کہا کہ بچے آ تو بھی کھانا کھا لے۔ میرے بچے کی بڑی خواہش تھی کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے، آخر تو ایسا کون سا کھانا کھا رہا تھا جو میرے بیٹے کو پوچھا تک نہیں، ابھی بھی وہ اسی کھانے کو مانگ رہا ہے۔ یہ سب سننے کے بعد وہ غریب فقیر بولا، صاحب، میں مجبور تھا، اس لیے بچے کو میں نے نہیں کہا کہ بچے آ تو بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لے، کیونکہ جو کھانا میں کھا رہا تھا وہ مجھ پر تو حلال تھا مگر تم پر وہ حرام تھا۔ کیا؟ جو کھانا میں کھا رہا تھا وہ مجھ پر تو حلال تھا مگر تم پر وہ حرام تھا۔ امیر شخص نے وجہ پوچھی کہ کیسے؟ تو غریب شخص بولا، 3 دن کا بھوکا ہوں صاحب، 3 دن سے مجھے کچھ نہیں ملا کھانے کو، لیکن میری شریعت مجھے اجازت دیتی ہے کہ جو شخص 3 دن کا بھوکا ہو وہ چاہے تو حرام کھا سکتا ہے۔ صاحب، 3 دن سے میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے کہیں سے حرام گوشت ملا، گھر لے آیا، وہی پکایا، وہی کھایا۔ فقیر روتا بھی رہا اور صاحب کو یہ باتیں بتاتا بھی رہا۔ امیر شخص کی آنکھیں خون کے آنسو رونے لگیں۔ وہ امیر شخص اپنے گھر میں گیا اور اپنے خزانے میں سے آدھا خزانہ لے کر اس فقیر کے ہاتھ میں دیا، کہا تو بھی کھا، اپنے بچوں کو بھی کھلا، آج کے بعد تم حرام نہیں کھاؤ گے۔ کہنے لگا، ہائے قیامت کے دن، قیامت کے دن میرے اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا، تیرا ہمسایہ اور اس کے بچے اتنے بھوکے تھے کہ حرام کھانے پر مجبور ہو گئے اور تو اپنے بچوں کے ساتھ خوشی کی سانسیں لیتا رہا۔ ہائے، اگر قیامت کے دن میرے اللہ نے پوچھ لیا تو ہائے، کیا جواب دوں گا میں اپنے رب کو؟ صاحب، حقوق اللہ تو اگر اللہ نے چاہا تو معاف ہو سکتے ہیں، مگر حقوق العباد جب بندہ معاف نہیں کرے گا تو نہیں معاف ہوں گے۔ آج میرے اللہ نے لوگوں کو مسجدوں سے باہر نکال دیا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ سے بھی باہر نکال دیا، اور ساتھ میں یہ کہہ بھی دیا، جاؤ پہلے حقوق العباد پورے کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میری حکمرانی میں اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کا حساب بھی عمر سے لیا جائے گا۔ تو صاحب، کتا پیاسا مرے تو اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ تو کیا ہماری گلی میں کوئی ہمسایہ بھوکا سو گیا تو کیا اس کا حساب نہیں دینا پڑے گا؟ ہمسایوں کو ستانے والے شخص کی تو نماز بھی قابل قبول نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے ہمسایوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں
اور اس نیک کام میں اپنا حصہ ڈالیں۔ جزاک اللہ خیر۔